حرام کام ہو تو مخالفت کرو اس کی. کوئی ڈیجا بجائے نا ڈیجا، سمجھ رہے ہیں، منع کرو. اور نہ مانے تو چپکے سے 112 نمبر پہ کال کر دو. اب تو سویدھا اتنی لمبی ہے تیرا پتہ بھی نہ چلے گا ڈیجا نہیں جائے گا. پولیس والے آ کے جب تک بھروانا دیں گے جب تک جا نہیں سکتے اسلام ہاں جا نہیں سکتے. کوئی بھی نہ کرے گا، سمجھ رہے ہیں، کوئی نہیں کرے گا. کرو اس کام کو. اگر کوئی ڈیجا بجائے، اگر کوئی ڈانس پارٹی کرے، کر دو 112 پر فون. چپکے سے کہنا بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے، یہ سب بند کرا کے جاؤ. نام کا بھی پتہ نہیں چلے گا، خود بند کرا کے جائے. سمجھ رہے ہیں، یہ حسینیت ہے. ثواب ملے گا اس میں، ثواب ملے گا. کسی کی لڑکی کا رشتہ چھڑوانے میں بہت آگے ہو، لڑکوں کے رشتے مروانے میں بہت آگے ہو. رشتے مروا لو، لڑکیوں کے رشتے چھڑوا لو، اس میں بہت آگے ہو. ارے کان کھول کر کے سن، اگر کسی کا رشتہ ہو رہا، اگر کروانے میں مدد نہیں کر سکتا تو تو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوتا. رشتہ توڑوانے والا، رشتہ چھڑوانے والا، کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کی لعنت ہے اس پر. رشتے بنواؤ، توڑواؤ مت، بنوانے کی کوشش کرو. اب میری تقریر شروع ہے، آپ سنیں ذرا. لوگوں سب سے پہلی حسینیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا تو اس کام کو روکو. یہ ہے حسینیت، روکو اس کام کو. یہ حسینیت. ایک اللہ والا، ایک حسینی، اللہ کا ولی ہے، نام ہے بایزید بستامی. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزہ آئے گا ذرا سنیں، آپ میں بتاتا ہوں حسینیت کسے کہتے ہیں. بایزید بستامی بہت بڑے ولی کا نام ہے، اللہ والے کا نام ہے. ان کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈال لیا ہے. حضور شام کو اس کے جسم کا بازار گرم ہوتا ہے، نوجوان لڑکے اس کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کے در پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتے ہیں. وہ جسم کا دھندا کرتی ہے، وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے. بایزید بستامی نے اتنا سنا تو چیخے مار مار کے رونے لگے. مرید نے اس کی سرکار، اس میں آپ کی کیا خطا ہے کہ آپ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں؟ بایزید بستامی نے فرمایا، سن میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا، تیری بستی میں ایک عورت نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، اور بایزید بستامی تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ بستی تو میری ہے، میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. مرید کہنے لگا، حضور پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے، کل ہم جائیں گے اس کے کوٹھے پر، اس کے چوکھٹ پر، اس کے گھر پر، اور جانے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس بستی میں یا تو وہی رہے گی یا پھر ہم ہی رہیں گے. ایک ہی رہے گا، یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے. وہ رہے، وہ حرام کام کرتی رہے، اور ہم بھی اس بستی میں نہیں رہیں گے. اللہ نے فرشتے سے کہا، فلاں بستی کا تختہ الٹ دے. مولا کیا کروں؟ کہا اس بستی کا تختہ الٹ دے. اور اس کی مولا کس لیے؟ کہا اس میں بہت گناہ گار لوگ ہیں. فرشتے نے اس کی مولا، اس میں تیرا ایک بہت نیک بندہ ہے، بہت نیک بندہ جو رات و دن تجھے کو یاد کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کا تختہ الٹ. مولا کیوں؟ وہ تو تیری عبادت کرتا. فرمایا فرشتے، وہ میری عبادت کرتا لیکن لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا. خود تو کرتا مگر لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا. لوگوں خود بھی اچھے کام کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو. یہ ہے حسینیت. بایزید بستامی نے فرمایا وہ رہے گی ہم رہیں گے. دوسرا دن آیا، بایزید بستامی نے مسلح اٹھایا، فاحشہ کے دروازے پہ جا کے لگا دیا، بچھا دیا، بیٹھ گئے. اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے. سبحان اللہ. اب جلسہ اور تقریر شروع ہو رہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ اور سنیں. کوئی بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ روز روز نہیں ہوگا. یہ آج آپ کی قسمت ہے کہ حسین نے آپ کو بلا لیا. سب نہیں آتے ہیں، ان کے ذکر میں وہی آتے ہیں جس کو مولا حسین بلاتے ہیں. مصلی بچھا دیا، اللہ 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 اللہ. بایزید بستامی کا مصلی بچھا، اللہ 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 اللہ. شام کا وقت آ گیا.
عصر کا وقت ہوا، نماز عصر پڑھی، اللہ اللہ، مغرب کا وقت آیا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت آیا نا تو شرابیوں کا آنا شروع ہوا، اوباش کا آنا شروع ہوا، لوگوں نفس پرستوں کا آنا شروع ہوا، جو روزانہ آتے تھے اس فاحشہ کے دروازے پر، اس فاحشہ کے کوٹے پر آنا شروع کیا۔ جیسے ہی آنا شروع کیا، بایزید بسطامی کو جب بیٹھا پایا تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بایزید بسطامی کے سامنے بھی اس کی چوکھٹ پہ کھڑا رہے، حضرت کو بیٹھا دیکھتا، منہ چھپاتا چلا جاتا، حضرت بیٹھے ہیں آج نہیں آؤں گا یہاں، میں تو کل بھی آ جاؤں گا، پتہ نہیں آج حضرت آ کے بیٹھ گئے، حضرت کی وجہ سے رکتا ہی نہیں۔ شام ہو گئی کوئی نہیں رکا، اس لیے کہ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، لیکن اتنا خیال ضرور رکھتے تھے، شرم تھی انہیں، حیا تھی، پہلے اگر برا کام بھی کرتے تھے تو ڈرتے تھے، حیا تھی، پہلے اگر روزہ نہیں رکھتے تھے تو چھپا چھپا کے کھایا کرتے تھے، آج روزہ بھی نہیں رکھتا اور دکھا دکھا کے کھاتا۔ یہ بات صحیح بتا رہا ہوں، پہلے حیا تھی لوگوں میں، شرم تھی۔ ایک بات بتاؤں لوگوں سنو، پہلے کی بات سنیں آپ، پہلے اگر شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے اس کے میکے سے اپنے گھر بلا کے لے کے جاتا تھا دولہا، جب اپنی دلہن کو لے کے جاتا تھا نا تو اتنی شرم تھی کہ پہلے گاڑی میں، بیل گاڑی میں وہ معلوم ہے کیا کرتا تھا، ڈنڈیاں باندھ کے اس کے اوپر ترپال ڈالتا تھا، ترپال ڈالنے کے بعد میں دلہن کو اس ترپال کے اندر بٹھاتا تھا، خود ترپال کے باہر بیٹھ کے اپنی بیوی کو بلا کے لاتا تھا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو جو 50 سال اور 60 سال کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، یہ تھی شرم۔ اور ایسے نہیں کہ پہلی بار میں ایسا کرتا تھا، اگر 20 بار بھی بچے اس کے ہو گئے اس کے باوجود بھی اتنے پردے میں لے کے آتا تھا۔ آج تو ادھر شادی ہوئی ہے، اجی میاں شادی تو ہونا دور کی بات ہے، خالی منگنی اگر ہو گئی تو اتنا لمبا موبائل لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی پہ چلا جاتا، راتوں دن باتیں چل رہی ہیں، راتوں دن، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے تیری بات چل رہی ہے، مجھے بتا یہ جائز کہاں سے ہے، یہ تو حرام ہے، جب تک نکاح نہیں ہوا، جب تک یہ تیری بیوی نہیں ہے، جب تک لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، براتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں، پھر بات جو کر رہا ہے یہ جائز کیسے ہو؟ بات ہے کہ نہیں؟ کیسے جائز؟ بات چل رہی ہے، منگنی ہو گئی، بات چل رہی ہے۔ بھائی کمیٹی والوں چائے کے زیادہ چکر نہ پلاؤ، بالکل ڈسٹرب نہ کرو، اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے نا، آپ لوگ بہت محبت سے سنتے رہے۔ منگنی ہو جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہہ دینا لڑکے والوں سے ہماری بچی بات نہیں کرے گی، اس لیے کہ دعا خیریت کی بات ہے نا تو آپ میرے پاس کرو، لڑکی کا باپ ہوں میں لڑکی کا بھائی ہوں، میرے پاس کرو، 100 بار کرو، خیر خیریت ہوگی، سب کچھ ہوگی، لیکن ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جب تک باتیں نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ان بچیوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کے پردے کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن جب نکاح ہو جائے تو وہ تیری بیوی ہو جائے گی، اب ذمہ داری تیری ہے، اب تو جس طرح سے چاہے اسے رکھ، اس لیے کہ اب سوال تجھ سے ہوگا۔ نکاح سے پہلے ذمہ داری اس کے باپ بھائی کی ہے، نکاح کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی۔ سمجھ رہے میرے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو نکاح کے بعد میں بھی جب بلا کے لاتا تو اپاچے موٹر سائیکل پر بٹھال کے لانا ہوتا ہے، چھپکیاں بنا کے بالکل جیسے چھپکلی کو چپکا کے لانا ہوتا ہے، بالکل شرم نہیں ہے، بالکل حیا نہیں ہے، اچھا بالکل حیا نہیں ہے، حیا کا باس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، لوگوں یہ حال تھا پہلے لوگوں کا کہ اگر کوئی اپنی چھت پہ چڑھتا تھا نا، بستی میں کوئی پیڑ پہ چڑھتا تھا نا تو اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، پردے ہو جاؤ، یہ اعلان کرتا۔ آج ہوتا، آج 5 منزل پہ بھی چڑھتا تو کوئی اعلان نہیں کرتا،
کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ پہلا پردہ کرتی تھی، اس لیے پردے کا اعلان ہوتا تھا. اب جب پردہ ہی نہیں ہو رہا تو کوئی اعلان کیوں؟ پہلے کوئی نہیں چڑھتا تھا چھت پہ، کیوں چاچا؟ اعلان ہوتا تھا پردے ہو جاؤ ہم چھت پہ چڑھنا ہے. اب نہیں، اب نہیں ہے. اب کس کو کہیں پردے ہو جاؤ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ گیا. حال یہ ہے نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، قیامت قریب ہے. حالات اپنے سدھار لو، اس لیے کہ اب قیامت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے. قیامت کی نشانیاں جو بتائی تھی اللہ کے رسول نے تقریباً کچھ اگر چھوڑ دیں تو ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. لوگوں قیامت کی ایک نشانی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے حیا نکل جائے گی، نکل گئی. لوگوں قیامت کی نشانی ایک یہ تھی کہ ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہونے لگیں گی. یہ بات آج ہے، جو ناچنے والے گانے والے آج ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا. آج وہ سیلیبریٹی ہو گئے جو ناچنے گانے والے ہیں. آج ہمارے نوجوان ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کی زندگی کو، طرز عمل کو اپنا رہے ہیں. آج ناچنے گانے والے سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہیں. اور لوگوں کان کھول کر اس کے سنو، قیامت کی نشانی ہے. اور لوگوں اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اچھے بدلے ملے تو تمہارا آئیڈیل ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل کربلا کا حسین ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کا بیٹا ہونا چاہیے، فاطمہ کا لال ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ. تمہارا آئیڈیل. بایزید بستامی فاحشہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، فاحشہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں. جتنے بھی آتے ہیں شرم ہے. شراب ضرور پیتے ہیں مگر اتنا پتا یہ اللہ والا بیٹھا. لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو. فاحشہ کے کوٹے پر آئے مگر اتنا پتا کہ اللہ والا بیٹھا. اوباش ہے مگر اتنا پتا کہ اللہ والا بیٹھا. لوگوں ذرا غور کرو. پہلے حال یہ تھا شرم کا کہ بیٹا اگر بیڑی پی رہا، حقہ پی رہا، 10 سال ہو گئے حقہ بیڑی پیتے، وہ ابا کے سامنے نہیں پی کبھی بھی. حیا کرتے تھے. امام صاحب آ گئے حقہ پی رہا تو امام صاحب آ گئے. اگر بیڑی پی رہا، تاؤ آ گئے، چچا آ گئے، ابا آ گئے، پھینک دیا کرتا تھا. ابا آ گئے، چچا آ گئے. اب تو سرتی مسلتا ہے، کھنکر خود ہی کہتا کھاؤ گے حضرت؟ اور خوب مسل کے کہتا کھاؤ گے. حیا ختم ہو گئی، حیا بالکل ختم. شرم نہیں رہی لوگوں. یہ قیامت کی نشانی ہے. بایزید بستامی بیٹھے ہیں اللہ والے اور ان کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں. مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد میں اذان ہونے لگی. مسجد میں پکارنے والا پکارنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. مغرب کی اذان. اللہ والا بیٹھا ہے، بایزید بستامی بیٹھے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، دنیا کا کیسا بھی علاقہ، کیسا بھی خطہ ہو، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، ماحول کی پرواہ نہیں کرتے. وہ پرواہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی پرواہ کرتے ہیں. فاحشہ کا در ہے، فاحشہ کا گھر ہے، اس کی چوکھٹ ہے، اذان ہو رہی ہے. بایزید بستامی نے مغرب کی نماز کی تیاری کر لی. سبحان اللہ. یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. مغرب کی نماز کی تیاری کر لی. اللہ اللہ. ادھر اذان ہوئی، ادھر مصلی پہ بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. نماز مغرب ادا کر لی. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جیسے ہی مصلی پہ بیٹھے فاحشہ کی خادمہ آ گئی. فاحشہ نے بھیجا جاؤ آج دیکھو دروازے پہ کتنے لوگ آئے، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ. جب خادمہ آئی تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ آج کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی شرابی ہے، نہ جواری ہے، نہ سٹے باز ہے، نہ اوباش ہے، نہ نفس پرست ہے، نہ حبش کا پجاری ہے، کوئی نہیں. ایک بیٹھا ہے داڑھی والا، ٹوپی والا، تسبیح والا، مصلی والا. ایک بیٹھا بس.
کہنے لگی بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ کیا راستہ بھول گئے؟ یہاں آپ جیسوں کا کام نہیں، یہاں ٹوپی داڑھی والوں کا کام نہیں ہے، یہاں تسبیح مسلح والوں کا کام نہیں ہے، یہاں شرابی آتے ہیں، زانی آتے ہیں، جواری آتے ہیں، نفس پرست آتے ہیں، بگڑے ہوئے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھٹکے ہیں، راستہ تیری مالکی بھٹک گئی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے، فیصلہ کرنا ہے۔ تو کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا اس وقت ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ کا کام اس سے ملنا نہیں ہے؟ کہنے لگے تیرا یہ کام نہیں ہے کہ میرا کام ملنا ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا کہ اس سے ملنے کے لیے فیس کتنی لگتی ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ گئی بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی گئی، اور جانے کے بعد اس فاحشہ سے بولی آج تیری چوکھٹ پہ کوئی نہیں ہے، جو روزانہ آتے تھے وہ نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، اوباش نہیں ہے، نفس پرست نہیں ہے، حبش کا پجاری نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر کون ہے؟ کہنے لگی بس ایک بیٹا ہے، ٹوپی والا، داڑھی والا، تسبیح والا، مسلح والا، اللہ اللہ والا، ہاں ایک۔ کہنے لگی اس کا دماغ خراب ہوا ہے، نمازی لوگ کب سے آنے لگے ہیں، اللہ اللہ والے کب سے آنے لگے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ اس سے جا کے کہو بابا ہم نہیں ملتے، ہمارے ملنے والے لوگ اور ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں غوطہ لگاتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو ہمارے انکم کراتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو پیسہ دے کر کے ہمارا جسم خریدتے ہیں۔ ارے ہم جسم کے سوداگر ہیں، ہمارا تم سے بزنس نہیں چلے گا۔ آئی کہنے لگی بابا وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، وہ جسم کی سوداگر ہے، وہ انہی سے ملنا چاہتی ہے جو جسم کی تجارت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ بایزید بستامی نے مسکرا کے فرمایا وہ بیٹی اس سے یہ پوچھ کے آیا کہ تجھے ٹوپی داڑھی تسبیح مسلح سے کوئی مطلب نہیں، اس سے یہ پوچھ کہ ملنے کی قیمت کیا لگے گی۔ زمانہ دیکھو اللہ والا کام کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ والے کے کام الٹے ہوتے ہیں، زمانے کو الٹے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کام سیدھے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں کام الٹے نظر آتے مگر وہ سیدھے ہوتے۔ کہنے لگے ہم ملنا چاہتے ہیں، اس سے یہ پوچھ ملنے کی قیمت کیا لگے گی۔ ارے وہ جسم کی سوداگر ہے نا، اسے تو قیمت چاہیے نا، قیمت دینے ہم تیار ہیں۔ پھر گئی، کہنے لگی وہ ملنا چاہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے، وہ چاہتا ملے گا اور وہ قیمت پر ملنا چاہتا، قیمت دینا چاہتا ہے۔ فائشہ نے اتنی قیمت بتائی، اتنی قیمت بتائی، اتنی زیادہ قیمت بتائی تاکہ قیمت سن کے وہ مجھ سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، سنیے ذرا اس بات کو غور سے۔ اگر آپ اچھے ہو جاؤ تو اللہ کا کرم آپ کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ برائی آپ تک نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ برائی کو آپ سے پہلے ہی بچا دیتا ہے۔ آپ جب برا کام کرتے ہو تو برائی چل چل کے آپ کے پاس آتی ہے، برائی ڈھونڈتی پھرتی ہے آپ کو، کہاں ملو گے؟ گلیوں میں ملو گے وہیں پکڑ لے گے، گھروں میں ملو گے وہیں آ جائے گی۔ اور آپ نیکیاں کرو، اچھائی کرو تو نیکیاں آپ کو ڈھونڈتی پھریں گی، ڈھونڈتی پھریں گی۔ آپ نمازی بن جاؤ تو حج کی درخواست بھی آپ کے لیے اللہ منظوری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے، اس پہ جو تلاش کرو وہی آتا ہے، پھر خود بخود آتا ہے۔ آپ دیکھ لیو، تجربہ کر کے آپ یوٹیوب پہ گانے سنو، گانے آئیں گے، پرانی کے، نئی فلموں کے، بیٹ کی فلموں کے گانے آئیں گے۔ آپ تقریریں سنو، یوٹیوب جب کھولو گے جب تقریر آئے گی، جو سرچ کرو گے وہ آئے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہوگا نواب نام کا، بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، وہ کہہ رہا تھا حضرت 7 سال ہو گیا میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں۔ اس نے یوٹیوب کھول کے دکھایا تو میری تقریر کے علاوہ اس کے یوٹیوب میں کچھ آ ہی نہیں رہا۔
جدھر سے بھی کھول لو میری تقریر، کیونکہ جو سرچ کرو گے وہی آتا. ایسے ہی انسان کا ہے، جو تم ڈھونڈتے ہو وہ تم تک پہنچتا. اگر تم برائیاں کرو گے، گناہ ڈھونڈو گے تو گناہ چل چل کے تمہارے پاس آئیں گے، اور اگر نیکیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے تو نیکیاں چل چل کے تمہارے پاس آئیں گے. چل چل برائیاں تم سے بچ جائیں گی، بچیں گی برائیاں تم سے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کہیں ناچ ہو رہا ہو، کہیں پر خوب مذاق ہنسی اور خوب وہ چل رہی ہو بے حیائیاں، ہم نے تجربہ کیا ہے. ہم نکل جائیں، یہ مولانا لوگ یہ کوئی بھی نکل جائیں، میں نے یہ دیکھا عورتیں کچھ شرم کریں مگر پھر بھی کہتی ہیں حضرت آ رہے ہیں، تھوڑی سی شرم کر کے تھوڑا سا معاملہ اس وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے ان لوگوں کی شرم و حیا رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے برائی تھوڑی سی ہٹ بچ جاتی ہے. صحیح بتا آپ کو یقین نہ ہے، میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں آج. اور سب سے بڑی بات آپ لوگ بھی سنو، آپ تجربہ کرنا. آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا ٹرین میں، بس میں؟ اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ کریں گے. دیکھنا ٹرین اور بس میں ایک جماعت آتی ہے، جو بیچ کی جماعت ہوتی ہے، نہ مرد نہ عورت. 6 نمبر والی یہ 6 نمبر والی جو جماعت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ جب مانگتی ہے تو جو دینے والا وہ تو دیتے ہی، جو دینے والا نہیں ہے اس سے بھی لے لیتی ہے. صحیح بتا، بڑی خطرناک جماعت، دے دے گا کیوں نہیں. بڑے بڑے کنجوس سے نکلوا لیتی ہے جماعت، بڑے بڑے کنجوس سے. مگر اللہ کا شکر ہے مجھے آج 14 سال ہو گئے سفر کرتے ہوئے، پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں. خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آج تک ٹرین میں میرے ساتھ اس جماعت نے نہ مجھ سے مانگنے کی کوشش کی ہے، نہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے. خالی یہ دیکھتے ہیں یہ ٹوپی داڑھی والے چھوڑ دیں. آج بھی قدر ہے اس چیز سے. آپ دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا، یہ قدر ہے. آپ کے داڑھی نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، دو گے تم تو تم، تمہارے دادا رہیں گے وہاں، وہ نکلوانا جانتے ہیں. ہاں لیکن اللہ کا فضل ہے، میں نے ایک بار ایک سے پوچھ بھی لیا، میں نے کہا بھیا ایک بات یہ بتاؤ تم ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے ہم نہیں مانگتے، تم اللہ والا. میں نے کہا چلو ہم تو بڑے گناہگار ہیں، تمہاری نظر نہیں صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ تو کم سے کم جیسا ڈھنگ بناؤ گے ویسا رنگ ہو جائے گا، جیسا ڈھنگ ہوگا ویسا رنگ ہوگا. اگر نیکیوں کی جستجو میں رہو گے تو نیکیاں تمہیں ڈھونڈیں گی، اگر گناہوں کے جستجو میں رہو گے تو گناہ تمہیں ڈھونڈیں گے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، فاحشہ نے کہا اس سے کہہ دو اس کا کام نہیں ہے. اللہ والے نے کہا اس سے قیمت پوچھ. جب قیمت پوچھنے کی بات کی نا تو اس نے اتنی قیمت بتائی کہ وہ آ نہ سکے. لیکن اللہ والے کے دل سے لگی تھی فیصلہ ہو کے رہے گا، یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہے گی. سبحان اللہ. کئی گنا قیمت مانگی، بایزید بستامی نے نکال کے جبے کی جیب سے جو مانگا دے دیا کہ لے جا، اور اس سے بھی اگر زیادہ مانگے وہ بھی لے جائے. لیکن آج ایک بار ملاقات ہمیں کرنا ضرور ہے. قیمت ادا کر دی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں بایزید بستامی نے جانے کے لیے تیاری کی تو لوگوں ذرا غور کرو. فاحشہ کی خادمہ نے کہا رک جاؤ، ادھر سے ہم اشارہ کریں گے تو آنا. بایزید بستامی کو روک دیا گیا. لوگوں ذرا غور کرو، جتنا سبوں سے وہ مال قیمت وصولتی تھی آج ایک سے اتنی قیمت لے کے بیٹھ گئی. اب جب بایزید بستامی آنے لگے تو فاحشہ نے سوچا آنے والا بڑا مالدار ہے جو سب کے برابر اکیلا قیمت دے کے آ رہا ہے، یہ تو بہت مالدار ہے. اگر آج یہاں سے خوش ہو کے گیا تو یہ تو روزانہ آیا کرے گا، روزانہ اتنی موٹی رقم دے کے مجھے جایا کرے گا. اس لیے آج اسے خوش کرنا ضروری ہے. مگر اس کو کیا پتا تھا تیری کیا اوقات تو اس اللہ والے کو خوش کرے. آج اللہ والا ہی تیری زندگی بدل کے چلا جائے گا. سبحان اللہ. بہت پیاری بات کر رہا ہوں. ابھی ذکر حسین بھی کروں گا، کربلا پہ بھی آؤں گا، مگر میں حسینیت بتا رہا ہوں بس. اس کے بعد حسین کا ذکر،
اور اٹھ کر نہ جائیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اٹھ کے ایک آدھ آدمی جا رہا ہے. نوجوانوں تمہاری زندگی کا یہ بہت حسین لمحہ ہے. آپ اٹھ کے بھی جاؤ گے تو گھر جا کے کچھ نہیں کر لو گے, لیکن یہاں بیٹھے رہو گے تو رب کی رحمت میں بیٹھے, رب کی رحمت میں بیٹھے. آپ ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. میرے بھائی جیسے یہ پہنچے, فاحشہ نے مزید بناؤ سنگار کیا, آج خوش کر کے بھیجوں گی. اللہ والا آیا ہے, آج اس پہ اپنا رنگ چڑھا کے بھیجوں گی. مگر اسے کیا پتا تھا اللہ والوں پہ ایسا رنگ چڑھا ہوا ہوتا, ان پہ کسی کا رنگ نہیں چڑھتا, وہ زمانے پہ اپنا رنگ چڑھا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کسی ہندوستانی کا رنگ نہ چڑھا, میرے خواجہ نے 90,000 پہ اپنا رنگ چڑھا کے چھوڑا. سبحان اللہ. تو بول رہا ہے آج ہمارے نوجوانوں پر رنگ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے. کبھی کسی ہیرو کا چڑھ گیا, کبھی کسی ہیروئن کا چڑھے. ہیروئن کے رنگ بھی چڑھ جائیں نوجوانوں پہ. کبھی ہیروئنوں کی طرح بھی بال بال کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہیروئنوں کی طرح بھی میک اپ پٹم بنا رہے ہوتے ہیں. کان بھی چھدوا لیے بہت سے نوجوانوں نے, تو کان ناک اور چھدوا لو, ناک اور بچی ہے اسے بھی چھدواؤ, چوڑیاں بھی پہنو, پورا کام کرو. کان چھدوا کے گھوم رہے ہیں, کان سمجھ رہے ہیں, کان چھدوائے پڑے ہیں, پینٹ پھاڑے پڑے ہیں, پینٹ. ذرا غور کریں آپ میرے بھائیوں, رنگ چڑھ گیا تمہارے اوپر زمانے کا. جس کے اوپر محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر کسی کا رنگ نہیں چڑھتا ہے. ہاں بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, ذکر شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نبی کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا لو, قرآن کا ایسا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر, عشق رسول کا ایسا رنگ چڑھا لو, جہاں جاؤ تیرے اوپر کسی کا رنگ نہ چڑھ سکے. جدھر سے گزرتا چلا جائے اپنے رنگ میں رنگتا چلا جائے. سبحان اللہ. یہ رنگ ہے. آج اگر پوچھو بیڑی والے سے کہاں سے پیرا, کہنا دوستوں نے سکھا دیا. شرابی سے پوچھو کہتا دوستوں نے سکھا دیا شراب پینا. جواری سے پوچھو جوا کہاں سے, کہتا دوستوں نے سکھا دیا. دوستوں کا رنگ تیرے اوپر چڑھ گیا, تیرا رنگ دوستوں پہ کیوں نہ چڑھ سکا. ہونا تو یہ چاہیے تھا شرابیوں میں جاتا, ان کی شراب چھڑا دیتا. بے نمازیوں میں جاتا. میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا نماز پڑھ لا, بے نمازیوں میں بیٹھنے لگا, اپنی بھی جماعت چھوڑ دی. کیوں چھوٹ گئی جماعت؟ کہنے لگا مولانا ذرا بیٹھ گیا تھا. بے وقوف, تیری انہوں نے چھڑوا دی تو تو نے انہیں پڑھوا کیوں نہیں دی؟ یار ذرا بولو نا. جب وہ تیری چھڑوا سکتے ہیں تو تو انہیں پڑھوا کیوں نہیں سکتا؟ ان کا رنگ تیرے اوپر چڑھ رہا ہے, تیرا رنگ ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھ رہا؟ تیرا چڑھ رہا, اپنا بھی چڑھا گیا نا. بس ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے, بس وہ کیسٹ لگائیں گے اس والی, وہ نیس صابری والی, بڑے جھومے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ, بڑا جھومے گا چشتی رنگ چڑھ گیا. فجر پڑی نا چشتی رنگ چڑھ گیا. بے پردگیوں کا گھر میں ماحول ہے, تیرے پر چشتی رنگ چڑھ گیا. تیرے پر چشتی رنگ نہیں, تیرے پر بوران چڑھ گیا. بوران تجھے آگرے کے پاگل خانے میں جانے کی ضرورت ہے. صحیح بتا رہا ہوں, چشتی رنگ چڑھ گیا. خدا کی قسم اگر چشتی رنگ چڑھ گیا ہوتا تیرے اوپر تو تیرے رنگ ڈھنگ خیروں کی طرح نہیں ہوتے, تو سنت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوتا. بے شک. سبحان اللہ. بہت بہت. تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی, تیرے گھر سے اللہ اللہ کی صدایں آ رہی ہوتی. فجر کے وقت میں تیرے گھر میں سناٹا نہ چھایا ہوتا. فجر کے وقت میں تیرے گھر میں خراٹے لے کے نہیں سو رہے ہوتے, بلکہ فجر کا وقت ہوتا, تیرے گھر میں بچہ بچہ جاگا ہوتا. اے لوگوں, تیری بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی, تیری امی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی, تیری بہنیں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی. تو بھی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوتا, اور فجر کے بعد تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی, قرآن کے پاروں کی آوازیں, خدا کی قسم تلاوتیں ہو رہی ہوتی. یہ تھا تیرے اوپر رنگ. یہ رنگ جس دن تیرے اوپر چڑھ گیا, زمانہ تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا. جدھر سے تو گزر جائے گا زمانہ تیرے رنگ میں رنگتا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر.
رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ بہت زندہ باد ماحول بڑے خراب ہے رنگ اسلام کا اتنا چڑھا لو کہ تمہارے اوپر سے کوئی رنگ نہ اتار سکے جہاں جاؤ تیرے رنگ میں رنگ جائے بڑا مشکل ہے اس وقت اسلام پر عمل کرنا سمجھ رہے ہیں آپ اے موبائل والو اے کنگن والو بات سنو اپنی بات کرو آج میری سنو اچھی نہیں لگ رہی کہ میری بات آپ سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے تو سن لیں آپ اتنا برا ماحول ہو گیا اتنا برا ماحول کا بے پردگی اتنی عام ہو گئی میرے بھائیوں بے پردگی کو اتنا اچھا سمجھا نہ لگا کہ بے پردگی کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا اگر کوئی بچی پردہ کرنے لگے کوئی بچی اگر حیا کا زیور پہن لے کوئی بچی پردے میں رہنے لگے مذاق بناتی ہے اس کی سہیلیاں محلے کی عورتیں کہتی ہیں بہت بڑی ملانی بن کے دکھا رہی ہو پردے میں سے نہیں نکل رہی ہو بڑی بڑی ملانی بن رہی ہو جبکہ صحیح بات تو یہ تھی کہ یہ بچی صحیح ہے جو کنیز فاطمہ بن کے بیٹھی ہے یہی بچی صحیح ہے جو بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی وہ صحیح نہیں ہے نہ اپنا رنگ ایسا رنگ لو اگر جھوٹوں میں جاؤ تو اس کا جھوٹ چھڑوا دو بے نمازیوں میں جاؤ تو انہیں نمازی بنا دو شرابیوں میں جاؤ شرابیں چھڑوا دو لوگوں جھوٹ بولنے والے میں جاؤ ان کے جھوٹ چھڑوا دو ارے غوث اعظم عبد القادر جیلانی جن کو تم بڑے پیر دستگیر کہتے ہو جن کو تم محبت میں 11ویں شریف کرتے ہو بچپن میں ڈاکوؤں میں چلے گئے جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ڈاکو مل گئے راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا غوث اعظم کا قافلہ محبت سے سننا ڈاکوؤں کے سامنے بڑے بڑے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے لیکن میرا غوث ڈاکوؤں میں بھی آ گیا ڈاکوؤں میں پھنس گیا چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا لوٹنا شروع کر دیا قافلے والوں کو لوٹا ان کا مال لوٹا جب سب کو لوٹ لیا غوث اعظم کا بچپنا ہے ان پر کسی کی نظر نہیں پڑتی ان کو تو یہ دیکھ کر چھوڑ دیا کرتے یہ بچہ اس پہ کیا ہوگا لیکن ایک ڈاکو نے سوچا لاؤ معلوم کرنے میں کیا جا رہا ہے اس بچے سے بھی معلوم کر کے دیکھو ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو غوث اعظم کے پاس آیا آگے کہنے لگا بچہ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے نا ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں 40 اشرفیاں ہمارے پاس ہیں کہنے لگا بچہ تم تو بتا ہی نہیں رہے 40 اشرفیاں ہاں تو کہنے لگا تم نے کیوں نہیں بتائی کام سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہم نے بتایا تم نے پوچھا بتایا تو کہا سب لوگوں سے تو مال پوچھا جاتا تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں منع کرتے ہیں نہیں یہ ہوتا جب بھی منع کرتے ہیں تم نے کیسے بتا دیا کہنے لگے ہم نے اس لیے بتا دیا ہماری اماں جان نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا سبحان اللہ ہم تو رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے منع کر دیا تو اس لیے ہم نے بتلا دیا کہاں یہ ہماری صدری کی جیب میں ایسے نکال کے دے دیا ذرا غور کریں بیٹا بتا دو اپنی خواہش میں جو تقریر کر رہا ہوں نا بیٹا یہ شادی کی تقریریں ہو رہی ہیں بے پردگیاں شادیوں میں ہی ہوتی ہیں اور دوسری ایک بات یہ ہے حکیم وہ ہے جو نفس پکڑ کے دوا دے حکیم وہ نہیں ہے جو مریض سے پوچھ کے دوا دے اب کوئی بیٹھا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو کوئی دل میں لے کے بیٹھا وہ تقریر کر دو کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو تو میں مولوی ہوں چینل والی ٹی وی نہیں ہوں کہ بدلتے رہو سمجھ رہے ہیں آپ میں مولوی ہوں ایک طرف سے چلوں گا نا بات لے کے میں حسینیت بتا رہا ہوں کیا اور اس کے بعد حسین کی زندگی بتاؤں گا سمجھ رہے ہیں آپ کو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو ہنسا کے مزے دلا کے چلے جاؤں میرا آنے کا مقصد ہے میں اصلاح کرا کے جاؤں یہاں پر جلسہ ہوا تو چاہے 2 نمازی پڑھیں لیکن پڑھنے چاہیے یہ ہے 2 ہی لوگ جھوٹ سے توبہ کریں مگر کرنا چاہیے
دو ہی بچیاں کنیز فاطمہ بنے، پردہ اپنائیں، مگر اپنانا چاہیے. دو ہی نوجوان توبہ کریں کہ اب ہمیں فلمی اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے، مدینے والے محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. وہ تو کوئی بات نہیں آ گئی، ہم نے کہہ دی، وہ یہ چینل والے کٹ کر کے اسی بات کو ڈال دیتے ہیں. ایک بات کو 10-20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، آپ سنتے ہو یار، وہ بس وہی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تقریر جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اس تقریر کو آپ سنیں اور اپنے ذہن پر نقش کریں. اور میں نے تو زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ اللہ نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا، تو میں اصلاح کروں گا جہاں تک ہو سکے گا اصلاح. اور خدا کی قسم میں اتنی محنت سے تقریر کرنا ہوں، اگر آپ کو اب بھی اچھی نہیں لگے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس سے اچھی تقریر اور کیا کروں گا میں، بتائیے. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات تو یہ، میں اوریجنل گل فارم بیٹھا ہوں. اگر خالی میں اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے کچھ بھی نہ بولوں نا تو جلسے والے جب بھی خوش ہو جاتے ہیں، بس حضرت آ گئے، بات ختم ہو گئی. اب تو میں محنت سے تقریر کر رہا ہوں. ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اب سنیے، آپ اپنے اوپر ایسا رنگ چڑھا لو، ایسی مستی چڑھا لو عشق مصطفیٰ کی کہ زمانے کا رنگ تیرے اوپر چڑھ ہی نہ پائے، نہ چڑھ پائے. بات آ گئی، میں بتا رہا ہوں. فرعون کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ فرعون قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، میں خدا ہوں، معاذاللہ خدا مان. فرعون کی ایک خادمہ تھی، ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ پر، اللہ والی تھی. فرعون کی بچیوں کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی. فرعون وہ تھا جو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، جو اسے نہیں مانتا تھا اس کو وہ مار دیا کرتا تھا. یہ اس کے گھر میں کنیز تھی، اس کی خادمہ تھی، اس کے بچوں کی کنگھی کر رہی ہے. کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی. جب فرعون کی خادمہ نے کنگھی اٹھائی نا تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کنگھی پہ بسم اللہ پڑھا، فرعون کی جو بچیاں تھیں، فرعون کے جو بچے تھے، ایک دم حیرت میں پڑ گئے. کس اللہ کی بات کر رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ اس وقت خدا فرعون ہے؟ خادمہ نے کہی تیرا بابا خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. اچھا، ابھی اپنے باپ سے شکایت کرتے ہیں. اگر اللہ والوں پہ جو رنگ چڑھ جاتا وہ کہاں اترتا؟ ابھی شکایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. جا کے فرعون سے کہا تجھے پتا ہے وہ جو ہماری خادمہ ہماری کنیز ہے وہ تجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا کسے مانتی ہے؟ کہا وہ کسی اللہ کو خدا مانتی ہے. ابھی کنگھی گر گئی تو اللہ کا نام لے کر اٹھا رہی تھی. فرعون نے کہا بلاؤ. بلایا گیا. کہا تو ہمیں خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، میں تجھے خدا نہیں مانتی. کہا پھر کسا خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا. دیکھیے رنگ، دیکھیے اس کو کہتے ہیں رنگ. کہ میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا اللہ ہے. کہا تیرا اللہ؟ ہاں میرا اللہ ہے. کہا تیرا اللہ اگر وہ ہے تو مجھے خدا نہیں مانے گا؟ نہیں، میرے اوپر اللہ 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 صرف یہی رنگ چلا ہوا، تجھے نہیں مانوں گی. فرعون نے کہا کڑھاؤ میں آگ، کڑھاؤ کو آگ پہ رکھا جائے، اس میں تیل گرم کیا جائے. جلسے میں آنے والوں اگر رنگ چڑھ جائے تو کوئی نہیں اتارتا ہے. کڑھاؤ میں تیل گرم کیا گیا. جب تیل شباب پر پہنچ گیا، اس میں کھول آنے لگا تو لوگوں، جو فرعون کی خادمہ تھی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. فرعون نے اس بچی کو اٹھایا اور کہا اب بھی تو مجھے خدا مان لے، تیری بچی کو چھوڑ دوں گا، نہیں تو اسی تیل میں ڈال دوں گا. اس نے کہا میری ایسی ہزاروں بچیاں ہوں تو اپنے رب پہ قربان کر دوں گی، مگر تجھے خدا نہیں مانو گی. یہ ہے رنگ. اگر اسلامی رنگ چڑھ جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا رنگ تیرے اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا کا خوف اسلام
محبت کا رنگ نہیں اتار سکتا. رنگ چڑھا کے تو بیٹھ, جس دن رنگ میں رنگ کے بیٹھ گیا, خدا کی قسم زمانہ تیرے نیچے نظر آئے گا, سب سے اونچا تو ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت فرعون سے کہا اگر میری 1000 بچیاں بھی ہو تو خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اپنی ایک ایک بچی کو قربان کر دوں, لیکن میں تجھے خدا نہیں مان سکتی. آج میرا مسلمان ایک ایک روپے کے اوپر ایمان بدل جاتا ہے, چند سکوں کے خاطر جھوٹ بولنے تیار ہے مسلمان. چند سکوں کی خاطر آج مسلمان غلط گواہی دینے تیار ہے. تھوڑے سے فائدے کے لیے آج مسلمان حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے, دلال کی دلالی نہیں سمجھ رہا, سود کو سود نہیں سمجھ رہا ہے. آج پیاز کو پیاز نہیں سمجھا جا رہا. آج چند سکوں کے خاطر, تھوڑے سے فائدے کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کر دے رہا. لیکن دیکھ ایمان اسے کہتے ہیں. فرعون کے گھر میں فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے میری بچی کو تیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دے, لیکن میرا ایمان اس خدا پر ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا, مجھے بھی پیدا کیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ. دیکھیے اگر واقعی آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ دل سے سنیں گے. فرعون نے اس کی بچی کی پیر پکڑے الٹا لٹکا دیا. چھوٹی سی بچی تھی. لوگوں ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ ماں کے سامنے جب بچی کو کھولتے ہوئے تیل کے قریب کیا گیا ہوگا, ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا. اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ جس ماں کے جگر کے ٹکڑے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں لٹکایا گیا ہوگا. بچی چیخ رہی ہے, بچی ماں کی طرف ماں ماں کہہ کے بول رہی ہے. لیکن فرعون کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا. فرعون نے ایسے ہی اس کا سر پہلے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا, پھر پوری بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. ذرا غور کریں, کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں, کھولتے ہوئے تیل میں جب بچی کو ڈالا ہوگا تو لوگوں اس بچی کا کیا بنا ہوگا. آئے آئے. فرعون نے اب اس خادمہ کا رخ کر کے بولا اب اگر تو نے اب بھی مجھے نہیں مانا تو جہاں تیری بچی کو ڈالا ہے وہیں تجھ کو بھی ڈال دیا جائے گا. اب بھی مجھے خدا مان. خادمہ نے کہا رنگ تیرا نہیں جڑا ہے, رنگ مدینے والے مصطفیٰ کا چڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. جس نبی نے مکہ والوں کے پتھر کھائے مگر نعرہ تکبیر لگانا نہ چھوڑا, جس نے طائف والوں کے پتھر کھائے مگر احد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا, جس نے مکہ والوں کی گالی لوگوں کان کھول کر کے سنو. حضرت موسیٰ اس وقت نبی ہوا کرتے تھے, محمد رسول اللہ کا زمانہ بعد کا ہے, ذہن سے تری بات محو ہو گئی. اے بے چائے ذرا بعد میں کرو, اے چائے والو, اے چائے والو, مان کے نہیں دے رہا بیٹے, چائے بعد میں کر لے, بعد میں چائے کر لینا, مجھے تقریر کرنے دو, اس وقت صرف میں تقریر کر رہا ہوں, ذہن کو ڈسٹرب نہ کریں. کہنے لگی میں نے اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرا مقابلہ کیا مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا ہے. میں اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے مگر اپنے رب پر اللہ اللہ کرنا نہیں چھوڑا ہے. میں نہیں تجھ کو خدا مانوں گی, میرا خدا وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے. تیرا خدا, تو اپنا خدا, تیری خدائی تجھے مبارک ہو. اپنے سپاہیوں سے پکڑو, اسے بھی کڑھاؤ میں ڈالو. کہنے لگی تجھے تیرے سپاہیوں کو پکڑوانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تو دیکھتا رہے آنکھیں کھول کر میں خود تیرے کڑھاؤ میں چلی جاتی ہوں. ایمان دیکھیں, تو اپنے سپاہیوں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں, میری پوترتا کو داغدار نہ کرے. میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر مجھے ہاتھ لگائے, میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا ہاتھ پکڑے, میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا بازو پکڑے, میں خود تیرے کھولتے ہوئے تیل میں چلی جاؤں گی. فرعون نے کہا پھر دیر کیوں لگاتی ہے, چل. لوگوں ذرا غور کرو, جیسے ہی تیل میں جانے لگی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ میں تو تیرے نام پر قربان ہو رہی ہوں, یا اللہ میں جا رہی ہوں, لیکن میرے جاتے جاتے میری قربانی رائے کا نہ جائے. میرے مولا میری قربانی کو رائے کا نہ جانے دینا, میری قربانی کا کرشمہ اس کے محل میں ذرا تو دکھا دے.
دعا کرنا تھی۔ لوگوں آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے شہید مرتے نہیں وہ زندہ ہیں، یہ اللہ کے نام پہ شہید ہو رہی ہے۔ جیسے ہی یہ فرعون کے اس کھولتے ہوئے تیل میں گئی، لوگوں ظاہری طور پہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ تیل میں جا کے جل گئی، تیل میں جا کر کے یہ فنا ہو گئی، لیکن خدا کی قسم حقیقت میں اللہ نے اس تیل کو اس کے لیے گلے گلزار کر دیا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم پر نمرود کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا اور سلامتی والی کر دیا تھا، ایسے ہی فرعون کے تیل کو اس کے اوپر اللہ نے ایسا سلامتی والا کیا، سب کو تو لگ رہا تھا تیل میں جل گئی، مگر فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ تیل میں جلی نہیں ہے بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیل میں جلی نہیں بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ آسیہ نے جب دیکھا فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی، فرعون کی وائف ہے، لوگوں جیسے ہی دیکھا تو سمجھ گئی خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے کہ جس کے نام پہ یہ قربان ہوئی ہے، خدا فرعون نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کا یہ نام لیتی تھی، خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے کہ جس پر یہ آج قربان ہو چلی ہے۔ آسیہ نے فرعون کو چھوڑا اور حضرت موسیٰ کے خدا پہ ایمان لے آیا۔ فرعون کی خود کی بیوی، برحال وہ میں قصے میں نہیں جاؤں گا، فرعون نے بہت کوشش کی کہ آسیہ سے ایمان چھڑا دے، مارا پیٹا میخیں ٹھوکی ہاتھوں پیروں میں، لیکن تاریخ ہے فرعون تھک گیا ظلم کرتے کرتے مگر حضرت آسیہ کا ایمان نہ چھڑا سکا۔ یہ ہے رنگ، یہ رنگ پیدا کریں۔ بات بہت جلدی میں آ رہا ہوں، بہت جلدی میں آ رہا ہوں۔ بایزید بستامی جیسے ہی فاحشہ کے دروازے پہ، فاحشہ کی چوکھٹ پہ اس کے کمرے میں پہنچے۔ توجہ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں، اب جتنے لوگ بچے یہ سب مضبوط بچے، جو کمزور تھے نا کمزور وہ نکل لیا۔ باغ میں جتنی پھول آتا اتنی آم نہیں بنتے، شروع میں بہت آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں وہ امیاں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، پہلی آندھی میں نکل لیتی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، پہلی میں نکل لیتی ہیں، ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، ایسی پڑی پڑی گل جاتی ہیں اس میں۔ لیکن جو مضبوطی سے درخت کے دامن کو پکڑے رہتی ہیں انہی کا آخر میں جا کے آم بنتا ہے، بازار میں جا کے دام بنتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جلسہ دیکھ رہے ہیں، بھئی آگے مولانا گلفام آئے، بس آگے دیکھ لیا ہوگے چلو بس۔ دل کی جو لگی ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اگر کئی راتوں تک بھی میں سناتا رہوں تو آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے۔ جیسے ہی اس کی چوکھٹ میں قدم رکھا اس نے اپنے پورے کمرے کو عطر لگا کے خوشبو سے معطر کر دیا تھا، بناؤ سنگار کر کے زلفیں بکھیر کے زلفیں کھول کے اپنے کمرے میں کھڑی تھی، اس لیے کہ بڑی موٹی رقم دے کے یہ آیا ہے، آج اسے خوش کر کے بھیجنا ہے۔ لیکن بایزید بستامی نے جیسے اس کے کمرے میں قدم رکھا اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، نگاہ چکی رہی۔ فاحشہ بولیو آنے والے، اتنی موٹی رقم دے کے آیا ہے، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کم سے کم نظر اٹھا کے تو دیکھ، میرا حسن لاجواب ہے، میری جوانی لاجواب ہے، میری زلف لاجواب ہے، میرے انداز لاجواب ہے، ذرا دیکھ تو ایک بار۔ بایزید بستامی نے زبان سے جواب دیا، ہمارے پاس ایک ہی دل ہے اور وہ کسی کو دے چکے ہیں، تجھے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک ہی دل ہے، وہ بھی کسی کو دے چکے، کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا کی دولت تھی تجھے دے دی، دل نہیں دیا ہے، دل کسی اور کو دے کے آیا۔ فاحشہ نے کہا کیا پتا ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ بایزید بستامی نے فرمایا جسے ہم نے دل دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے پیروں سے جو خاک لگ جائے نا وہ خاک بھی زمانے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا کون ہے تیرا محبوب؟
جسے تو نے دل دے دیا. کہا میرا محبوب وہ ہے نا جب اس کے چہرے کو آسمان کا چاند بھی دیکھے نا تو شرمانے لگتا ہے. میرا محبوب وہ ہے نا اندھیری رات میں مسکرا جائے نا تو گمی ہوئی سوئیاں مل جاتی ہیں. میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے نا, اتنا خوبصورت ہے نا, اگر اپنی زلفوں کو بکھیر دینا تو کالی رات کی کالی گھٹائیں بھی اس کے سامنے شرمانے لگتی ہیں. کون ہے تیرا محبوب بتا؟ یزید بستامی نے فرمایا میرا محبوب دنیا دار نہیں, مدینے کا تاجدار آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے اسی نبی کو دیکھ دیا. تو کہنے لگی پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کی وجہ بتائیں. یزید بستامی نے فرمایا اگر کوئی کسی جگہ پر جائے تو اس کے جانے کے دو مقصد ہوتے ہیں. شراب کی بٹی پر اگر اس کے پاس سے گزرے تو سبھی شرابی نہیں ہوتے. ہاں, اللہ کے رسول برے لوگوں کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کا جانے کا مقصد تھا ان کی برائی چھڑانا. بولو تھا کہ نہیں تھا؟ کہنے لگے ہماری نیت کچھ اور ہے. کہنے لگے پھر نیت بتا. یزید بستامی نے فرمایا تجھے تیری قیمت دے دی ہے, اب تیرا حکم نہیں چلے گا, حکم ہمارا چلے گا. سبحان اللہ, حضرت سے بولو سبحان اللہ. ہم نے تیری قیمت ادا کر دی تو حکم تمہارا کیوں چلے گا, حکم ہمارا چلے گا. تو کہنے لگی پھر بتا تیرا حکم کیا ہے؟ یزید بستامی نے فرمایا ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جاؤ, غسل کر کے آؤ, اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے جسم کو پاک کرو, پاک کپڑا پہن کے آؤ. کہنے لگی تو پاک کپڑوں کا کیا کرنے لگ گیا؟ یزید بستامی نے فرمایا ہم نے قیمت دے دی ہے. کسی کو پاکی پسند ہے, کسی کو ناپاکی پسند ہے, کسی کو اندھیرا پسند ہے, کسی کو اجالا پسند ہے, کسی کو خوشبو پسند ہے, کسی کو بدبو پسند ہے, کسی کو اچھائی پسند ہے, کسی کو برائی پسند ہے, کسی کو شیطان پسند ہے, کسی کو رحمان پسند ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ اپنی اپنی پسند ہے. جاؤ جلدی سے غسل کر کے آؤ. فاحشہ نے قیمت تو لے لی تھی, اب حکم کو ماننا اس کے اوپر مجبوری تھا. یہ ذات جو غسل خانہ میں پہنچی اور جا کر کے اس نے غسل کر لیا, غسل کر کے اچھے سے پاک کپڑا پہن لیا. آ گئی, آنے کے بعد کہنے لگی او بابا تو نے مجھے غسل کرایا, اتنا پیسہ اتنی رقم کیا غسل کرانے کے لیے دیا تھا؟ ہاں ہاں, میری چاہت پہ تجھے چلنا پڑے گا, جو ہم بولیں گے تجھے وہ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم نے تیری منہ مانگی رقم ادا کر دی ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. جیسے ہی یزید بستامی کے سامنے یہ غسل کر کے آئی ہے, کہنے لگی بابا بتا اب کیا کرنا ہے؟ یزید بستامی نے کہا بیٹی اب اپنی چادر کو اپنے سر پہ رکھ لو, اس طرح سے رکھ لو کہ تمہارے بال تک نظر نہ آئے. اچھے سے چادر کو اس نے سمیٹ لیا ہے, اچھے سے چادر کو اوڑھ لیا ہے. چادر کو اوڑھنے کے بعد جلسہ میں آنے والوں کھڑی ہوئی, اب کیا کرنا ہے؟ یزید بستامی نے بغل کا مصلا نکالا, بچھا دیا اور کہہ کر مصلا بچھا کے فرمایا بیٹی اس پہ کھڑے ہو کے تو نے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا ہے. نماز پڑھو, اللہ اللہ ذرا غور کرو. یہ کہنے لگی عجیب آدمی ہے کہ اتنی قیمت صرف نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا, کہ اتنا مال نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھ لوں. یزید بستامی نے فرمایا کوئی اپنی دولت حرام کام میں خرچ کرتا ہے, کوئی اپنی دولت دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اپنی اپنی چاہت ہے, کوئی دین کے کاموں پہ اپنی دولت لٹاتا ہے, کوئی شیطانیت کے کاموں میں اپنی دولت لٹاتا ہے. کہنے لگی میں نے تجھ سے قیمت لی ہے, مجھے تیری بات تو ماننا پڑے گی. یزید بستامی کا اشارہ ہوا, مصلے پہ کھڑی ہو گئی. مصلے پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ جلسے میں آنے والوں جیسے ہی نیت کر کے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کیا, جیسے ہی اس نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا, نماز شروع کی ہے. یزید بستامی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر عرض کرتے ہیں مولا یہاں تک لانا اس تیری بندی کو میرا کام تھا, اب ہدایت دینا تیرا کام ہے, مصلی تک لانا میرا کام تھا, آگے لے جانا تیرا کام ہے, غسل کرا کے جسم پاک کرانا میرا کام تھا, اب اس کے دل و دماغ کو پاک کرنا تیرا کام ہے. اے میرے مولا برائیوں کے راستے سے روک کے مصلی پہ کھڑا
اور جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ لوگوں توبہ کر کے ولیہ بن گئی، اللہ نے اسے ولیہ بنایا۔ جیسے ہی سلام پھیرا روتی جا رہی ہے، اعلان کرتی جا رہی ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی بات زندہ باد، زندہ باد۔ بہت دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بھائی بات بہت زندہ باد۔